وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. صدق اللہ العظیم. قابل احترام حاضرین جمعہ، تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو تمام کائنات کا خالق ہے اور قادر مطلق ہے. ہزاروں درود و سلام نازل ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیا ہے. قابل احترام بھائیوں، آپ کے سامنے ابھی میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 پڑھی ہے، اور اسی کی روشنی میں کچھ گفتگو ہمارے پیش نظر ہے. اگر پوری گفتگو کا کوئی عنوان ہو سکتا ہے اس آیت کی روشنی میں، تو وہ یہ ہے کہ مثالی اسلامی معاشرے کا خد و خال، یا اس کا نقشہ یا اس کا خاکہ. میرے بھائیوں، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے، تو اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ اس زمین کی تعمیر، اس دنیا کی تعمیر اس کتاب مقدس کے مطابق ہو. ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور ہمارا سماج اس کتاب الہی کے مطابق ہو. ہماری شخصیتوں کا ڈیولپمنٹ اور ارتقاء، ہمارے گھر اور خاندان کی تشکیل اور پورے سماج اور ریاست کی تعمیر اسی کتاب کے مطابق ہو. یہ ہے قرآن مجید کی نزول کا مقصد. اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا تو اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ اسی کے مطابق ہمارا سماج بنے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی روشنی میں جس سماج کی تشکیل فرمائی تھی، جو معاشرہ بنایا تھا، وہ معاشرہ مثالی تھا، اسلامی تھا، ماڈل معاشرہ تھا، اپنے وقت کا ترقی یافتہ معاشرہ تھا، ترقی یافتہ معاشرہ تھا. تو آج بھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ قرآن کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی گفتگو کریں جو گفتگو بطور ٹارگٹ اور ہدف ہمارے سامنے رہے. ہم میں سے ہر فرد کا یہ ہدف ہو کہ ایسے معاشرہ کی تشکیل ہم کو کرنا ہے، اور یہ ہدف جو دیا ہے کسی مولوی اور قاری نے نہیں دیا، کسی حافظ و امام نے نہیں دیا،
بلکہ یہ ہدف رب العالمین نے ہم کو دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کا معاشرہ بنے، اس کا ہدف ہے، اس کا ٹارگٹ۔ تو غیر ضروری گفتگو کے بجائے میں بہت ضروری تشریحات کے ساتھ اپنی گفتگو اس آیت ہی پر مرکوز رکھوں گا۔ قابل احترام بھائیوں، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان خواتین، مومن مرد اور مومن خواتین، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی خواتین، سچے مرد اور سچی خواتین، ثابت قدمی اختیار کرنے والے مرد اور ثابت قدمی اختیار کرنے والی خواتین، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والی خواتین، صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد، صدقہ اور خیرات کرنے والی خواتین، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی خواتین، اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والی خواتین، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ترجمے سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کا خاکہ پیش کیا ہے، آؤٹ لائن بتایا ہے، اس کا نقشہ اللہ نے پیش کیا، اس کے نکات کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقشے کو کھینچا ہے۔ سورہ فرقان کی آخری آیات جب آپ پڑھیں گے عباد الرحمن سے لے کر کے آخر تک، تو وہاں پر بھی یہ نقشہ آپ کو ملے گا۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات جب آپ پڑھیں گے قد افلح المومنون، اگلی 10-12 آیات، تو وہاں پہ یہ نقشہ آپ کو ملے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 آپ پڑھیں گے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، تو وہاں پر بھی یہ نقشہ آپ کو ملے گا، وہاں پر بھی آؤٹ لائن آپ کو ملے گا کہ ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے، اس کے نکات، اس کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں، اس کے کریکٹرسٹکس اور اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، اس کی خصوصیات اور اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کا انتخاب خاص طور سے میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی 10 بہت بنیادی قدروں کا ذکر فرمایا ہے، بہت 10 بیسک ویلیوز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر اس آیت میں کیا ہے۔ آیت کے ترجمے سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس طرح کے الفاظ، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ خواتین بھی کسی سوسائٹی، کسی معاشرے اور کسی سماج کا ایک مستقل پارٹ ہیں، حصہ ہیں، وہ کوئی صرف ایک جز نہیں ہے، تتمہ نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل پارٹ وہ بھی ہیں۔ مرد اور خواتین سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ کسی سوسائٹی کے، کسی معاشرے کے اگر مردوں کے اندر اچھی خوبیاں پیدا ہو جائیں مگر خواتین میں وہ خوبیاں نہ ہوں، تب بھی وہ مثالی معاشرہ نہیں ہوگا۔ اور کسی سوسائٹی کے اگر خواتین میں اچھی خوبیاں پیدا ہو جائیں مگر مردوں میں اچھی خوبیاں نہ ہوں، تب بھی وہ ایک ماڈل سوسائٹی نہیں ہوگی، ایک مثالی سوسائٹی نہیں ہوگی۔ اچھی خوبیاں مردوں میں بھی ہوں، اچھی خوبیاں خواتین میں بھی ہوں، دونوں میں اچھی خوبیاں ہوں تو مثالی معاشرہ ہوگا۔ اگر نمونے کے طور پر، ماڈل کے طور پر ہم کو کوئی معاشرہ دیکھنا ہو
تو میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں، ریفر کرتا ہوں مدنی معاشرے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا، آپ اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ وہاں کے مرد اور وہاں کی خواتین، وہاں کے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم، آپ دیکھیے یہ ساری خوبیاں جیسے مردوں میں بھی تھی ویسے خواتین میں بھی تھی، اور جیسی خواتین میں تھی ویسے مردوں میں بھی تھی۔ اس لیے وہ ایک مثالی سوسائٹی بنی تھی۔ تو خواتین ہمارے معاشرے کا نصف حصہ ہیں، وہ ملیں گی تو معاشرہ مکمل ہوگا، ورنہ اس کے بغیر معاشرہ ادھورا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہاں جتنی خوبیاں ہیں، اس آیت میں جن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، قانتین، قانتات، اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں، عربی زبان سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب صفت کے صیغے ہیں، ایڈجیکٹو کے صیغے ہیں یہ عربی زبان میں۔ اس کا بہت واضح مطلب یہ کہ جو خوبیاں اللہ نے جن کا ذکر یہاں کیا، تو یہ کسی بھی مومن شخصیت، مومن پرسنالٹی کی شخصیت کا لازمی حصہ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وقتی طور پر، ہنگامی طور پر، عارضی طور پر کسی مومن میں تو یہ خوبی پیدا ہو جائے مگر بعد میں غائب ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن کی شخصیت کا لازمی حصہ ہیں یہ خوبیاں، یہ صفات۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، مگر اس کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے بھی گزریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جائے، نہ ڈرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان فرد اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن کے رہ رہا ہو، مگر کچھ ایام، کچھ مہینے اور سال، کچھ ہفتے اور کچھ گھنٹے اس کی زندگی میں ایسے بھی آئیں جب وہ اللہ کی نافرمانی کے دائرے سے نکل جائے، اللہ کی فرمانی کے دائرے سے نکل جائے اور اللہ کا نافرمان بندہ بن جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مومن فرد خشوع اور خضوع اختیار کرنے والا ہو، مگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ خشوع و خضوع کی صفت غائب ہو جائے اور تکبر کرنے والا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جتنی صفتیں ہیں کسی بھی مومن فرد کی زندگی، اس کی شخصیت، اس کی لائف کا مستقل پارٹ ہیں۔ مومن بنتا ہی ان سے ہے، مومن کا تصور انہی صفات سے ہے، ایک مومن کا تصور انہی صفات سے ہے، انہی خوبیوں سے ہے۔ مومن کہتے ہی اس شخصیت کو جو اس آئینے میں، جو اس خاکے میں نظر آئے، اس نقشے، اسی کو مومن کہتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو دوسری بات میں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، چونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ جو 10 خوبیاں ہیں ان کی تشریح بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دوں۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے، اللہ نے بیان فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلم مرد اور مسلم خواتین۔ کیا اس کا مطلب؟ یعنی وہ افراد جنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے، اظہار کر دیا ہے کہ اسلام ان کا نظریہ حیات ہے، اسلام ان کا نظریہ زندگی ہے، اس بات کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ صرف مذہب نہیں ہے، صرف ایک ریلیجن اور دھرم نہیں ہے جس میں کچھ پارٹ ہوں، عبادات کے الگ ہوں، معاملات کے الگ ہوں، گھر کے پارٹ الگ ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا تعلق ہماری ہول لائف سے ہے، پوری زندگی سے ہے۔ جو ہم مسلمان کہتے ہیں تو زندگی کے کسی لمحے بھی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ صاحب مسجد میں جائیں گے تو ہم اللہ کے بندے رہتے ہیں، وہاں اللہ نے جیسا حکم دیا ویسی عبادت کریں گے، مگر تجارت اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے آپ صاحب جو اپنے گھر میں رہیں گے تو ایک مومن فرد کی طرح رہیں گے، مگر جب سیاست کریں گے تو ایسی ہی سیاست کریں گے جیسے خدا بیزار لوگ کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔
تو جن لوگوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اسلام ان کے لیے نظریہ زندگی ہے، اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ زندگی ہے، اور پھر اس نظریے کی بنیاد پر ایک شخصیت کا ارتقا ہوتا ہے، ایک شخصیت بنتی ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اس نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ ساری کائنات کا ایک خالق ہے، دنیا خود بخود نہیں پیدا ہوئی، خالق ہے، وہ بھی ایک ہے، بہت سارے خالق نہیں ہیں، ایک ہے، واحد ہے۔ یہ بنیادی نظریہ ہے۔ اس نظریے میں کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کے سامنے ہم جواب دہ ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کو اپنے کاموں کا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس نظریے کی بنیاد یہ بھی ہے کہ ہماری جو زندگی یہ ہے یہ کوئی مستقل و ابدی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ ختم ہونے والی ہے، اور یہاں ہم کو ٹیسٹ اور امتحان و آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ساری بنیادیں اس نظریے کی ہیں، اس نظریے کی ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بہت سارے نظریات آئے، آج بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے، سیکولرزم کا نظریہ ہے۔ سیکولرزم صرف سیاست کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کی خاص بنیاد یہ ہے کہ جو لوگ سیکولرزم کا اعلان کہتے ہیں ہمارے پاس ایک نظریہ ہے، اس نظریے میں کہیں خدا کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، کہیں خدا کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ خاص بات اس نظریے کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا نظام تعلیم دیکھو، نظام عدالت دیکھو، نظام سیاست دیکھو، معاشرے کا نظام دیکھو، اقتصادی نظام دیکھو، اس میں کہیں خدا کی ضرورت نہیں پیش آتی، بغیر خدا کے بھی ہم دنیا کو چلا رہے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں اور اس نظریے کی بنیاد پر جو دنیا چل رہی ہے اس کے کڑوے اور کسیلے پھل اس کو دنیا بھگت بھی رہی ہے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر بننے والا نظام تعلیم ہے کہ جس نظام تعلیم سے جتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اس میں بہت سارے افراد اتنے ہائیلی سطح پر کرپشن میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ کڈنی چوری کوئی عام نرس نہیں کرتی ہے، ایکسپرٹ ڈاکٹر کرتا ہے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر، اسی نظریے کی بنیاد پر جو نظام تعلیم بنا ہے، برج بنتا ہے، گر جاتا ہے، کرپشن کوئی عام مزدور نہیں کرتا ہے، اچھا انجینئر کرتا ہے، اسی نظریے کی تعلیم کی بنیاد پر، اسی نظریے کی بنیاد پر، سیکولرزم کے نظریے کی بنیاد پر جو نظام عدالت ہے، آپ دیکھ لیجئے اس کی صورتحال کیا ہے۔ انصاف خریدا اور بیچا جاتا ہے، اور سابق سالیسیٹر جنرل سولیجو سوراب جی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا بہت پہلے کہ جلد ہی یہ نظام عدالت کی عمارت کالس ہو جائے گی، گر جائے گی، کیونکہ یہاں انصاف نہیں ملتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ پڑھ لیجئے۔ اسی سیکولرزم کے نظریے کی بنیاد پر جو معاشیات کا نظام بنتا ہے اس میں دولت سمٹتے سمٹتے کچھ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اور بقیہ لوگ جتنے غریب ہیں اتنے مزید غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اسی نظریے کی بنیاد پر۔ تو یہ اس کے کڑوے اور کثیر پھل ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام بھی ایک سماج کی تشکیل کرنا چاہتا ہے۔ اسلام دیکھیے سماج کو کس طرح امن سے بھر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا، طویل حدیث ہے، میں صرف چند الفاظ نقل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک صحابی سے ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ایک تنہا عورت ثنا سے حضرہ موت تک سونے کے سکے اچھالتے ہوئے سفر کرے گی اور اللہ کے خوف کے علاوہ اس کو کسی بات کا خوف نہیں ہوگا۔ نظریے اسلام کی بنیاد پر، سماج کی بنیاد پر بننے والے سماج کی خصوصیت، اس طرح سماج امن و امان سے بھر جائے گا، کسی کو کسی کا خوف نہیں رہے گا۔ اس حدیث میں یہ بھی سوائے بھیڑیے کے، جنگلی جانوروں کے، کیونکہ سماجی تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو اسلام اس طرح ایک سماج تشکیل کرنا چاہتا ہے بھارت کی کہ کشمیر سے کنیا کماری تک تنہا عورت سفر کرے پورے بھارت میں، اور اللہ کے خوف کے علاوہ اس کو کسی بات کا خوف نہ ہو۔ یہ ہے نظریہ اسلام کی بنیاد پر بننے والا سماج۔ میرے بھائیوں، اس طرح اسلام، نظام تعلیم دیکھیے اسلام کا کہ اس نظام کی پوری بنیاد ہی خشیت پر ہے۔ اس نظام تعلیم کا پورا رشتہ ہی اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ علامہ بالقلم سورہ آپ اقرا کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیجئے، میرے پاس وقت نہیں کہ اس کو دہراؤں یہاں پر میں۔ علم کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ نظام عدالت دیکھیے،
ایک باہر کا سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا تو اس نے مدینہ میں پوچھا تمہارے خلیفہ کہاں ہیں؟ تو کہا جا کے باہر تلاش کر لو، کسی درخت کے نیچے، شاید دوپہر کا وقت ہے، آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ تلاش کرتا ہوا گیا تو دیکھا کہ اپنے چادر کا تکیہ بنا کے خلیفۃ المسلمین تھوڑی دیر کے لیٹے ہیں درخت کے سائے میں۔ وہ پہنچا، اس نے برملا اظہار کیا آپ اس طرح اطمینان اور سکون سے سو رہے ہیں کیونکہ اپنے عوام کے ساتھ آپ انصاف کرتے ہیں۔ ہمارے بادشاہ تو سینکڑوں سیکورٹی گارڈز کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی اس طرح ان کو اطمینان نصیب نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، تو پہلی خوبی ہے ان المسلمین والمسلمات، وہ افراد جنہوں نے اسلام کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ نظریہ اسلام ان کا نظریہ ہوگا، جنہوں نے اسلام کو ضابطۂ حیات کے طور پر قبول کر لیا ہے، جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ اس نظریے کے مطابق زندگی بسر کریں گے، وہ افراد جنہوں نے یہ مان لیا ہے کہ اسی راستے پر چلیں گے جس راستے کی رہنمائی اسلام کرے گا، وہ افراد ان المسلمین والمسلمات۔ دوسری صفت ہے والقانتین والقانتات، دوسری صفت ہے والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن خواتین۔ اسلام کا تعلق اظہار سے ہے، زبان سے ہے، ایمان کا تعلق اندرون سے ہے، دل سے اس کا تعلق ہے، یعنی جنہوں نے صرف اعلان ہی نہیں کیا ہے بلکہ اسلام کی جو صداقتیں ہیں، اسلام کی جو سچائیاں ہیں، ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی اس کی جڑیں اتری ہوئی ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں، دل سے۔ تو دوسری صفت ہے ایمان کی، ان المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن خواتین۔ میرے بھائیوں، اس بات پر دل سے یقین رکھنا کہ قرآن جو راستہ دکھا رہا ہے وہی فلاح کا راستہ ہے، وہی کامیابی کا راستہ ہے، وہی نجات کا راستہ ہے، وہی سچائی کا راستہ ہے، وہی صداقت کا راستہ ہے۔ اس بات پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھنا اور اسی راستے کو اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بڑی تیزی کے ساتھ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینوں و بمحمد رسولا، کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ اس کا رب ہے، اسلام اس کا طریقہ زندگی ہے، اور اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے ایمان میرے بھائیوں۔ اور تیسری صفت ہے والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی خواتین، یعنی ایسے افراد جنہوں نے صرف زبان سے اعلان ہی نہیں کیا ہے، جنہوں نے اسلام کی صداقتیں صرف اپنے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اتاری ہیں بلکہ عملاً اس رنگ میں رنگ گئے ہیں جس رنگ میں یہ عقیدہ رنگنا چاہتا ہے، اس کام کو کر رہے ہیں جس کام کو کرنے کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے، عملاً اطاعت کرنے والے، صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، صرف قلبی اطمینان کی بات نہیں ہے، بلکہ اس راستے پر چل پڑے ہیں جس راستے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ وقت کم ہے، صرف میں مثال دوں گا کہ اگر کچھ مثال دیکھنی تو صحابہ کرام کی دیکھیے آپ، کہ قرآن مجید جس رنگ میں رنگنا چاہتا تھا فوراً رنگ جاتے تھے وہ۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، شراب کی حرمت جب ہوئی تو کئی اسٹیجز میں ہوئی تھی، کئی مرحلے میں ہوئی تھی، ایک بیگ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور آخر میں جو الفاظ آئے شراب کے حرمت کے، اس میں یہ تھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب شراب حرام کی گئی، کیا تم رکنے والے ہو، اب تم باز رہنے والے ہو؟ صحابہ کرام فوراً پکار اٹھے، فَانْتَهَيْنَا يَا رَبَّنَا، اے ہمارے پروردگار ہم رک گئے۔ تحویل قبلہ کا حکم نماز کی حالت میں آیا، لوگوں نے نہیں سوچا کہ نماز ختم ہو جائے گی تو اگلی نماز سے پھر اس قبلے کی طرف رخ کریں گے جدھر حکم دیا گیا، نماز ہی میں قبلہ تبدیل کر لیا گیا۔ یہ جو سورت میں پڑھ رہا ہوں سورہ احزاب، اسی سورہ میں پردے کی ابتدائی آیات کا حکم نازل ہوا اور پردے کی تفصیلی آیات سورہ نور میں آئی ہیں۔ چنانچہ رات میں عشاء کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آیتیں سنائیں اور صحابہ کرام نے جا کے اپنے گھروں میں آیتیں سنائیں۔ واقعات میں آتا ہے کہ فجر میں جتنی خواتین نماز کے لیے آئیں،
اپنی اپنی موٹی چادروں سے انہیں پردہ کر کے آئی ہوں، اس کا انتخاب کیا موٹے کپڑوں کا اور اسے پردہ کر کے آئی۔ انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ آیت تو رات میں نازل ہوئی ہے، عمل کرنا بہت دشوار ہے، صبح ہوگی مارکیٹ کھلے گی کپڑے لائیں گے پھر پردہ کریں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، حکم جیسا اترتا تھا ویسے ڈھل جاتے تھے، وہ اسی رنگ میں رنگ جاتے تھے وہ۔ تو تیسری صفت یہاں پر ہے والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی خواتین۔ چوتھی ہے والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی خواتین۔ سچائی کیا ہے؟ بہت اختصار کے ساتھ میں ڈیفائن کر دوں کیونکہ وقت کم ہے۔ لکھنے والوں لکھا ہے کہ دل میں جو کچھ ہے، جو دل میں ہمارے خیالات ہیں، ارادے ہیں، نیتیں ہیں، وہی خیالات ارادے نیتیں ہمارے الفاظ کی شکل میں ہماری زبان پر ہوں، اور الفاظ کی شکل میں جو کچھ ہمارا ہو وہی ویسے ہی ہمارے اعمال ہوں۔ تو دل زبان اور عمل ان تینوں میں مطابقت کا نام سچائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل کچھ اور سوچ رہا ہے، زبان پر کچھ اور ہے اور عمل کسی اور انداز کا ہے۔ آج ہم نے سچائی کے مختلف شکلیں ایجاد کر لی ہیں، مختلف شکلیں ایجاد کر لی ہیں، ہمارے یہاں سچائی کے مختلف روپ آ گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، سچا ہے، مگر کبھی کبھی کام چلانے کے لیے ذرا جھوٹ بھی تھوڑا۔ یہ سچائی نہیں ہے، یہ دیانتداری نہیں ہے۔ دل، زبان اور عمل تینوں میں مطابقت کا نام سچائی ہے۔ جو کچھ ہم سوچ رہے ہوں وہی ہماری زبان پر ہو، جو ہماری زبان پر ہو ویسا ہی ہمارا عمل ہو، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ میرے بھائیوں، جو ایک مومن ہوتا ہے، مومن کے ہاں جھوٹ، نفاق، بدنیتی، فریب، دھوکہ، دغا بازی ایک مومن کی زندگی میں نہیں پایا جاتا ہے، خاص سچائی اختیار کرنے کے نتیجے میں اس کو نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، کیونکہ اس نقصان کو بھی وہ باعث اجر سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جو میں نقصان اٹھا رہا ہوں سچائی کے نتیجے میں، اس پر بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں نقصان نہیں ہوگا، دنیا میں ہو سکتا نقصان ہو گیا ہو، مگر اللہ کے ہمیں خسارے میں رہنے والوں میں نہیں ہوگا۔ پانچویں صفت ہے والصابرین والصابرات، اللہ کے راستے میں جمنے والے مرد اور اللہ کے راستے میں جمنے والی خواتین۔ جمنا کیا ہے؟ ابھی جن 3-4 صفتوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اسلام کا اعلان، اس کے بعد ایمان، اور اس کے بعد سچائی کی زندگی، اللہ کی اطاعت والی زندگی، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں 4۔ جب کوئی مومن یہ کرنے چلے گا تو آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، قدم قدم پر صبر کی ضرورت پھر پیش آئے گی، اللہ کے راستے میں ثابت قدمی اختیار کرنے کا مرحلہ آئے گا۔ تو اللہ کے راستے میں ثابت قدمی اختیار کرنے والے مرد اور اللہ کے راستے میں ثابت قدمی اختیار کرنے والی خواتین، میں تو اس بات کو بہت جرأت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے افراد یہاں ہیں، آپ میں سے کوئی فرد تو چاہے اس کو یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لے، جائے اپنے گھر میں، وہ کہے آج کہ آج سے ہمارے گھر میں وہی کچھ ہوگا جس کی تعلیم قرآن نے دی ہے، آج سے ہمارے گھر میں وہی کچھ ہوگا جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس کے برخلاف کچھ نہیں ہوگا۔ یقین جانیے کل تک کتنے رشتہ داروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کتنے کے ماتھوں پہ شکنیں آ جائیں گی، کتنے لوگ آپ کا ساتھ اللہ کی اطاعت کی زندگی میں نہیں دیں گے۔ یہاں پر بھی آپ کو آزمائش پیش آئے گا، آپ جا کے کر کے دیکھیے تو آپ بالکل کہہ لیجئے کہ تہیہ کر لیجئے کہ آج میں وہی زندگی آج سے گزاروں گا جو زندگی قرآن چاہتا ہے، اللہ کے رسول نے جس کا مطالبہ کیا ہے، میں ویسے ہی رہوں گا، ویسا میں فرد بنوں گا۔ آزمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، آپ کو ریت پر گھسیٹا جائے گا، آپ کو انگاروں پر لٹایا جائے گا، اور ہم لوگ اس سطح کے ہیں بھی نہیں، مگر کچھ نہ کچھ تو آزمائشیں آئیں گی، ضرور آئیں گی۔ اس میں ثابت قدم رہنا، تو یہ ہے 5ویں صفت۔ 6ٹھی صفت ہے والخاشعین والخاشعات، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والی خواتین۔ خشوع کیا ہے؟ مولانا شفیع صاحب نے ترجمہ کیا ہے دبنے والے، قرآن مجید میں
یعنی کہ اللہ کے آگے جھکنے والے، جھک جانے والے، اور خشوع کا بھی تعلق ہمارے دل سے۔ ہم بھی نماز میں جھکتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، مگر صرف اتنا ہی مطلوب نہیں ہے، اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ ہمارا دل جھک جائے۔ ہمارا قلب اگر جھک گیا، ہمارا دل اگر جھک گیا تو سمجھے سب کچھ حاصل ہو گیا میرے بھائیوں۔ اگر قلب ہی نہ جھکا، اس میں خشوع پیدا نہ ہوا، تو یہ جسم و سر اللہ کے سامنے جھکانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو قلب کا جھکانا مطلوب ہے، قلب کو مومن بنانا مطلوب ہے، قلب کو مسلم بنانا مطلوب ہے، قلب کو صادق بنانا مطلوب ہے۔ قلب جھک گیا تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا، یہ اہم بات ہے۔ تو خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والی خواتین، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی خواتین۔ اور اس کے بعد جو ہے ساتویں جو صفت ہے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد، صدقہ و خیرات کرنے والی خواتین۔ شاید کہ اس سے پہلے میں نے اسی مسجد میں بات عرض کی ہے کہ قرآن مجید میں ہمارے مال کے تعلق سے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں انفاق ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات، اور بھی الفاظ ہیں قرآن مجید کے۔ تو جو زکوٰۃ ہے وہ بھی انفاق ہے، جہاں انفاق کا حکم دیا گیا وہ بھی انفاق ہے، اور صدقہ بھی انفاق ہے۔ مگر صدقہ جو یہاں کہا گیا وہ والنٹری ہے، اس میں کوئی کمپلشن اور کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں کمپلشن ہے، کسی کا مال ایک خاص کوانٹیٹی تک، جس کو ہم نصاب بولتے ہیں، وہاں تک پہنچ گیا اور زکوٰۃ نہیں نکالتا تو گنہگار ہوگا، نکالنا ضروری ہے۔ مگر صدقہ میں کوئی نصاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اپنے عقیدہ، اپنے نظریہ اور فکر کی اشاعت کے لیے ایک مومن زیادہ سے زیادہ انفاق کرے، خرچ کرے، والنٹری خرچ کرے، بلکہ اپنی ضرورت کو روک کر کے خرچ کرے، یہ مطلوب ہے۔ اپنی ضرورت کو روک کر کے خرچ کرنا، یہ مطلوب ہے۔ صحابہ کرام کا معیار یہی تھا۔ میرے بھائیوں، ہماری ضرورتیں لامحدود ہیں، ہماری خواہشاں لامحدود ہیں، ہماری ضرورتیں محدود ہیں۔ خواہشوں کی تکمیل اس دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دنیا کو بنایا ہے۔ خواہشوں کی تکمیل صرف جنت میں ہوگی، خواہشات کی تکمیل صرف جنت میں ہوگی، دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں۔ یہاں ایک خواہش پوری ہوگی، دوسری سر ابھارے گی، سینکڑوں خواہشات آگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کا مفہوم کہ انسان کی خواہش 2 سونے کے پہاڑوں سے بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ احد کے پہاڑ کے برابر جیسے سونے دے دیے جائیں تب بھی انسان کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ تو خرچ کرنا، اپنی ضرورت کو روک کر کے خرچ کرنا وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کے سامنے میں تاریخ سے کچھ مثالیں بھی پیش کرتا، اور 2 منٹ باقی ہیں۔ اور اس کے بعد صائمین و صائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین۔ روزہ کیا ہے؟ ابھی چند دنوں کے بعد روزہ رمضان کا مہینہ آئے گا، اور ہم آپ روزے سے انشاءاللہ ہوں گے۔ جو ہے روزے میں دیکھیے ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے، کس طرح نیکیوں کی بہار آتی ہے، مسجد کی طرف کس طرح لوگ دوڑتے ہیں، قرآن کی تلاوت کس طرح کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے کس طرح بھاگتے ہیں، اللہ کی اطاعت کی کس طرح فکر مند کے لیے کس طرح فکر مند رہتے ہیں، اپنے روزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کیا یہ سب کچھ صرف ایک مہینے کا جشن ہوتا ہے، ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، مطلوب یہ ہے کہ اس ایک مہینے میں جو ٹریننگ تربیت دی جاتی ہے، پورے سال یہ کیفیت انسان پر رہے۔ اس لیے کثرت سے روزہ رکھنا، کثرت سے روزہ رکھنا۔ تو یہاں پر جو مراد ہے وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے مرد اور کثرت سے روزہ رکھنے والی خواتین ہیں۔ اور اس کے بعد 9ویں صفت ہے، بات پوری کر لوں یا 9ویں صفت ہے والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی خواتین۔ بہت پاکیزہ الفاظ ہیں، بہت جامع الفاظ ہیں کسی پاکیزہ معاشرے کے لیے۔ آج جو معاشرہ ہے اس کو ہم پاکیزہ معاشرہ نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ آج کا معاشرہ انسان کو غیر پاکیزگی پر ابھارتا ہے۔ ایسے فوٹوز، ایسے امیجز، ایسے ساؤنڈز، ایسی تصویریں اخبارات میں، موبائل میں، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ انسانوں کے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں۔
برانگیختہ ہوتے, بلکہ گوا چھوٹی سی ریاست ہے, آپ وہاں جائیں گے تو بورڈ لگے ہوئے ہیں, گناہ کرنا آپ کا پیدائشی حق ہے, جو آپ کو اچھا لگے وہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جہاں اس طرح کے بورڈز ہوں وہاں انسان پاکیزہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اسلام ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل دینا چاہتا ہے. اور آخر ہے وہ ذاکرین اللہ کثیر والذاکرات, اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والے مرد, اور کثرت سے یاد رکھنے والی, کثرت سے ہر لمحے ہمارا رب ہم کو یاد رہے. ہم بول رہے ہوں تب بھی یاد رہے کہ میرے ان لفظوں سے وہ خوش ہوگا یا اس کی ناراضگی میں مول لے رہا ہوں. کچھ دیکھ رہے ہوں تب بھی وہ, کوئی قدم بڑھائیں تب بھی یاد رہے, کسی پہلو پر ہوں تب بھی یاد رہے, کوئی فیصلہ کر رہے ہو تب بھی یاد رہے, تاجر ہو تب بھی یاد رہے, ہر لمحے وہ یاد رہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے جہاد میں جانے والوں میں سب سے زیادہ اجر کس کو ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سب سے زیادہ اللہ کو یاد رکھا. اس صحابی نے روزہ, نماز, تعلق, سب کے تعلق سے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے سب سے زیادہ اللہ کو یاد رکھا اس کو جو ملے گا. میرے بھائیو, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے اجر میں ہم سب برابر ہیں. اللہ کو یاد رکھنے کی کس کی کیا کیفیت ہے, اس کیفیت کے ساتھ اجر ملنے والا ہے, اس کیفیت کے ساتھ. میرے بھائیو, بڑی تیزی کے ساتھ میں نے اس گفتگو کو مکمل کی ہے. اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے قرآن کا جو مطلوب معاشرہ ہے اس کا ایک خاکہ پیش کیا جائے, اس کا ایک آؤٹ لائن آپ کو بتایا جائے, اور ہمارا جو موجودہ معاشرہ ہے اس وقت جس میں ہم آپ رہتے ہیں, اس موجودہ معاشرے کا موازنہ قرآن کے بتائے ہوئے معاشرے سے کیا جائے کہ ہم اس سے کتنا دور ہیں, کتنا قریب ہیں. ہمارا ہدف یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق ہم معاشرہ بنائیں. گفتگو بڑی تشنہ رہی ہے, وقت کم ہو گیا ہے, کبھی انشاءاللہ وقت رہے گا تو اس پر ہم انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں بھی گفتگو کریں گے. جزاک اللہ خیر, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.